یہ تو پھر اللہ معاف فرمائے ہم عجمی لوگ جو ہیں نا، چونکہ ہم عربی نہیں سمجھتے، ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، ہم لوگ عربی سے ناواقف ہیں۔ میں عوام کی کیا بات کروں، بہت سارے خواص بھی عربی سے ناواقف ہیں، چنانچہ ہم پھر سمجھنے میں خطا کرتے ہیں، ٹھوکر کھاتے ہیں، پھر اپنے سمجھ پر اصرار کرتے ہیں اور دوسروں کو منکر کہہ دیتے ہیں، دوسروں پر گستاخی کے فتوے لگا دیتے ہیں، دوسرے کے بے دین ہونے کا اعلان کر دیتے ہیں، حالانکہ ہماری اپنی سمجھ ہی کمزور ہے۔ یہ ہم عجمی لوگوں کا یہ حال ہے۔ اور پھر اللہ اکبر، سب سے بڑا ہمارے اندر جو انحطاط ہے، سب سے بڑا جو ہمارے اندر تنزل ہے، جو پستی کی حد ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نبی کی شکل و صورت کے ترانے تو بہت گاتے ہیں، بعض خوش نصیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کو اپنانے کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن بڑے دکھ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آقا جس مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے، ہم اس مقصد کی طرف بالکل متوجہ نہیں۔ پھر کہنا چاہتا ہوں یہ الفاظ سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، ہم لوگ اپنے نبی کی شکل و صورت، ان کے حسن و جمال کی نعتیں تو بہت پڑھتے ہیں، بعض خوش نصیب، بعض سعادت مند اپنے محبوب کے ظاہری حسن کو اپناتے بھی نظر آتے ہیں، داڑھی مبارک رکھ لیتے ہیں، امامہ پہن لیتے ہیں، لباس صاف ستھرا پہنتے ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے تھے اس سے ہم لوگ بالکل لا تعلق ہو گئے۔ وہ مقصد کیا تھا؟ میں نے خطبے میں حدیث پڑھی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ نے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں لوگوں کے اخلاق کو خوبصورت بناؤں۔ اور عربی جاننے والے سمجھتے ہیں کہ انما یہ جو کلمہ ہے یہ حصر کا ہے، اس سے مطلب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نبی فرما رہے ہیں میرے آنے کا اور کوئی مقصد ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ میں لوگوں کے اخلاق کو حسین بناؤں، ان کے اندر سچائی پیدا ہو، ان کے اندر دیانت پیدا ہو، ان کے اندر احترام پیدا ہو، ان کے اندر للہیت پیدا ہو۔ یہ جو ایمان بھی بغیر اخلاق کے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ ایمان میں جو حسن پیدا ہوتا ہے، جو کمال پیدا ہوتا ہے، وہ بھی اخلاق کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق، اب وہی پھر بات آ گئی نا کہ ہم لوگ علم سے دور ہیں، کتب سے دور ہیں، احادیث سے دور ہیں، سیرت سے دور ہیں۔ ہم میں سے کوئی خوش نصیب، شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جس کے بستر کے تکیے کے ساتھ سیرت کی کتاب پڑھی ہوئی، کہ رات کو سوتے ہوئے بجائے اس کے کہ میں چند گھنٹے فیس بک پر یا ٹک ٹاک پر یا یوٹیوب پر یا گیم کھیلنے پر یا ڈرامہ دیکھنے پر یا مووی دیکھنے پر گزاروں، اس سے اچھا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی سیرت کا مطالعہ کروں۔ کوئی خوش نصیب ہوگا جس کے تکیے کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مبنی کتاب پڑھی ہو، کوئی تفسیر کی کتاب پڑھی ہو کہ رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے میں تھوڑی دیر کتاب پہ ورق دیکھ لوں، کیا خبر سوتے میں قسمت جاگ جائے اور نبی سے ملاقات ہی ہو۔ اور میں کہا کرتا ہوں یہ جو عظمت ہے اور سعادت ہے نا، یہ بائی چانس نہیں مل جاتی، اس کے لیے بڑی قربانیاں ہوتی ہیں۔ یہ حادثاتی طور پر کسی کو عظمت نہیں مل جاتی، اس کے لیے بڑی قربانیاں ہوتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمانیات بھی ہمیں ملتی ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کی کیا کیا قدرت ہے، یہ ہمیں ملتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاقیات بھی تو ہمیں ملتے ہیں۔ آپ کو ایک عجیب واقعہ سنا، یہود کا ایک بہت بڑا عالم تھا، زید بن صنعا اس کا نام تھا۔ تورات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف موجود تھی، اب تو محرف ہو گئی نا کتابیں، اس وقت بھی تحریف ہو چکی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ باتیں سچی بھی موجود تھی، جھوٹ بھی موجود تھا،
کچھ ایڈ بھی کیا ہوا تھا، کچھ ڈیلیٹ بھی کیا ہوا تھا، اس کے باوجود بھی تورات میں موجود تھا کہ اللہ کا آخری نبی آئے گا، اس کا نام محمد ہوگا، مکہ میں اس کی پیدائش ہوگی، مدینہ میں اس کی ہجرت ہوگی، ملک شام تک اس کی حکومت کی سلطنت کی حدود ہوں گی، اور وہ اپنے غصے پر غالب ہو کر حلم کو غالب رکھے گا۔ اس کا غصہ مغلوب ہوگا، اس کا صبر غالب ہوگا، اس کی زبان تیز نہیں ہوگی، اس کا دل سخت نہیں ہوگا، وہ بازاروں میں شور نہیں مچائے گا، وہ کبھی کسی کو گالی نہیں دے گا، وہ کبھی کسی کو مارے گا نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے آقا نے زندگی بھر کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا الا ان یجاہد فی سبیل اللہ۔ ہاں، میدان جہاد میں ہمارے نبی سے زیادہ دلیر کوئی نہیں تھا، ان سے زیادہ بہادر کوئی نہیں تھا، ان سے بڑا شجاع کوئی نہیں تھا، لیکن اپنی خانگی زندگی میں، انفرادی زندگی میں، اجتماعی ماحول میں کسی حدیث کا کوئی لفظ ہمیں نہیں بتاتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر ہاتھ اٹھایا ہو۔ ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے، عرب کے زمانے میں رواج یہ تھا کہ جب کوئی شخص دوسرے کو لڑائی میں گالیاں دیتا تھا تو اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا کرتا تھا، حتیٰ کہ یہ انگلی مشہور ہو گئی تھی، اس کو کہا جاتا تھا سبابہ، یہ تو گالیاں دینے والی انگلی ہے، کہ لڑائی میں گالیاں دینے کے لیے یہ انگلی استعمال کی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی طرف اس انگلی سے اشارہ بھی نہیں فرمایا۔ پتہ نہیں ہم نبی کے اخلاق سیکھنے میں کیوں اتنے ضعیف ہو جاتے ہیں۔ چلو میں بزدل کا لفظ نہیں کہتا، برا لفظ ہے، ضعیف ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، اخلاق ہمیں نبی کے اچھے نہیں لگتے، نعتیں ہم سے ہزاروں سن لیجیے، نبی کا چہرہ مبارک ایسا تھا، نبی کے بال مبارک ایسے تھے، نبی کے آنکھیں مبارک ایسی تھی، نبی کے ہونٹ مبارک ایسے تھے، نبی کے دانت مبارک ایسے تھے، نبی کا سینہ مبارک ایسا تھا۔ ارے بھائی، اس کی تو ہم نقل ہی نہیں کر سکتے۔ نبی کے دانت جیسا میں دانت نہیں بنا سکتا، نبی کے ناک مبارک جیسا میں اپنا ناک نہیں بنا سکتا، نبی کے ماتھے جیسا میں اپنا ماتھا نہیں بنا سکتا، نبی کے سینے جیسا میں اپنا سینہ نہیں بنا سکتا۔ محبت کریں گے لیکن اپنا تو نہیں سکتے نا، ویسا بن تو نہیں سکتے، لیکن نبی کی سچائی جیسی سچائی اپنا سکتے ہیں، نبی کی دیانت جیسی دیانت اپنا سکتے ہیں، نبی کی نرم مزاجی جیسی نرم مزاجی اپنا سکتے ہیں، نبی کے عفو درگزر جیسا عفو درگزر اپنا سکتے ہیں۔ اس لیے شیطان ہمیں اخلاق سے روکتا کہ کہیں یہ اپنا نہ لیں۔ وہ زید کہتا ہے میں نے تورات میں پڑھا کہ آخری نبی حلیم الطبع ہوگا، اس کی عفو درگزر انتقام پر حاوی ہوگا، اس کا معاف کرنا غصے پر غالب ہوگا۔ تو کہنے لگے اب میں اس کا امتحان کیسے لوں؟ باقی تو سب چیزیں میں نے ایگزامن کر لی، نام بھی محمد ہے، پیدا بھی مکہ میں ہوئے ہیں، مدینہ میں ہجرت کر کے آئے ہیں، جہاد میں جیت بھی رہے ہیں، فتح اور کامرانی قدموں پر آ رہی ہے، اور بازاروں میں شور بھی نہیں مچاتے ہیں، اور بہت ساری صفات تو میں نے دیکھ لی، لیکن اپنے غصے پر کیسے کنٹرول کرتے ہیں، یہ والی صفت کیسے چیک کروں؟ تو اس نے ایک پلان کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ضرورت پیش آئی، ان کو قرض کی ضرورت تھی، تو یہ بھاگ کر پہنچ گئے کہ جی محمد آپ کو قرض چاہیے، میں حاضر ہوں، میرے پاس بہت ساری کھجوریں پڑی ہیں، آپ لے لیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو میں تمہارا قرضہ واپس کر دوں۔ بڑی خوشی سے معاملہ طے پا گیا۔ اب زید بن سنا انتظار کر رہا ہے، فلاں مہینہ آ جائے، فلاں تاریخ آ جائے، پھر میں امتحان لوں گا۔ اور امتحان لینے کے لیے اس نے مشکل پرچہ منتخب کیا۔ جو تاریخ متعین تھی اس سے 3 دن پہلے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئے۔ وہاں سے پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مسجد نبوی میں ہیں، دوڑتا ہوا وہاں آ گیا۔ کہنے لگا محمد آپ نے ابھی تک میرا قرضہ واپس نہیں کیا، یہ کیا بات ہے؟ آپ تو بڑے وعدہ خلاف نکلے، اور ایسی بد زبانی کرنا شروع کر دی، برا بھلا کہنا شروع کر دیا، آپ تو ایسے ہیں، آپ تو ویسے ہیں، آپ تو مشہور ہیں، آپ تو واپس نہیں کرتے ہیں اور قرضہ نہیں دیتے ہیں، اور تاریخ گزر گئی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو میری بات کا کوئی جواب ہی نہیں دے رہے، غصے ہونا تو دور کی بات ہے، وہ تو مسکرا رہے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ یہ بھی نبی نے نہیں فرمایا ارے بابا زید تو 3 دن پہلے ہی آ گیا، ابھی تو 3 دن باقی ہے نا قرضہ واپس کرنا، تو پہلے ہی آ گیا۔
اور آ کر بجائے مجھے یاد دلانے کے تو بدزبانی کر رہا ہے، یہ بھی نہیں کہا ہمارے نبی نے، خاموش اور لبوں پر مسکراہٹ۔ زید کہتے ہیں پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ آپ کا تو خاندان ہی ایسا، جس فیملی سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس کی بھی یہی پہچان ہے، وہ بھی وعدہ خلاف ہیں، وہ بھی ایسے ہیں، وہ بھی ویسے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، انتہائی جلالت کے عالم میں اپنی تلوار کی طرف گئے، تلوار اٹھا کر لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر اجازت مانگی کہ اللہ کے محبوب اس قدر گستاخی کر رہا ہے، آپ مجھے اجازت دیں اڑاؤں اس کی گردن۔ تو حضور اکرم، غور سے سننا عزیز دوست، یہ وہ اخلاق ہیں جو ہمیں سیکھنے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے حضرت عمر کو پیچھے کیا اور فرمانے لگے، عمر یہ طرز عمل مناسب نہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ کو تو مجھے نصیحت کرنی چاہیے کہ اللہ کے نبی اس کا قرضہ واپس کر دینا۔ اترنے دیجئے دل میں ذرا یہ بات، اور ذرا ہم اپنے طرز عمل کو بھی دیکھیے، اس آئینے میں میں اپنا چہرہ بھی دیکھوں کہ اگر میری کوئی گستاخی کر دے، اگر کوئی میری بے اکرامی کر دے، اگر کوئی میری عزت نفس کو ٹھیس پہنچائے تو میں کیسے جا کر اس کے گھر اس کو ذلیل کروں گا۔ ذرا میں اپنی عزت نفس کا جائزہ، اپنے طرز عمل کا جائزہ لے لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عمر، یہ تو بالکل مناسب نہیں۔ اب وہ زید کہہ رہے ہیں میں زبان سے تو نبی کو برا بھلا کہہ رہا ہوں، لیکن دل کے دروازے سے محمد کی محبت داخل ہوتی چلی جا رہی ہے کہ یہ نبی ہی ایسا کر سکتا ہے، اتنا حلیم الطبع، اتنا صابر، اتنا شاکر، اتنا معافی کرنے والا، درگزر کرنے والا، اور میری عزت کے ساتھ ساتھ میری جان کا بھی خیال رکھنے والا، یہ نبی ہی ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو گئے، عرض کہ اللہ کے محبوب اچھا مجھے اجازت دیجیے میں آپ کی طرف سے اس کا قرضہ ادا کر دوں، میرے پاس کھجور موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا کر دو بھائی۔ جب حضرت عمر جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے کر بلایا اور فرمایا عمر ایک منٹ رکو۔ عرض کہ جی اللہ کے محبوب، فرمایا یہ جو تم نے تلوار اٹھائی تھی نا اس پر، یہ جو تم نے سخت نظروں سے اس کو دیکھا تھا نا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں جو اس کا قرضہ ہے وہ تو واپس کرنا ہے، ساتھ میں اتنے کلو کھجور اور اس کو دے دو تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے۔ سیکھیے عزیز دوستو، یہ اخلاق سکھانے ہمارے نبی آئے تھے، یہ اخلاق سکھانے ہمارے نبی آئے تھے۔ اب ان کا تو مذاکرہ ہی نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے تو زید کھڑا ہو گیا، کہنے لگا عمر بھائی کہیں جانے کی ضرورت نہیں، رک جائیے۔ ارے بابا میں تو سب ڈرامہ کر رہا تھا، میں تو یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ تورات میں جو اللہ کے آخر نبی کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں تورات سچی ہے کہ نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں اعلان کرتا ہوں کہ واقعی محمد اللہ کا آخری نبی۔